خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن۔ صدر ذی وقار، کاہل، نکمے، بیکار، سست اور نااہل لوگوں کا خود احتسابی کے بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب اور قسمت کو ٹھہرانا میری سمجھ شریف سے بالا تر ہے۔ جناب صدر، قسمت اور صرف قسمت کی آواز لگانے والے، ہاتھ کی لکیروں، ستاروں کی چال اور طوطے کی پال پر سر پھینکنے والے دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں ادھر ادھر کی قصے کہانیاں سنائیں گے، ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے اور باشعور لوگوں کو ماموں بنائیں گے، لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گا اور دلائل سے ثابت کروں گا کہ کامیابی محنت سے ملتی ہے، کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ جناب صدر، کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، دنیاوی ہو یا اخروی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے۔ جناب والا، انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ صرف اور صرف محنت تھی۔ انسان انسانی جسم کے اعضاء کی پیوند کاری میں کامیاب ہوا تو وجہ صرف اور صرف محنت تھی۔ انسان لاکھوں من لوہے کو ہواؤں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ صرف اور صرف محنت تھی۔ اور 14 اگست 1947 کو جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس کامیابی کی وجہ بھی تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت اور صرف محنت تھی۔ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ صدر علی وقار، ایڑیا اٹھا کر اچھل کود کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتا چلوں کہ تلاش رزق میں نکلنے کے بجائے کسی منو سلوہ کے اترنے کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ جناب والا، پیاس بجھانے کے لیے کنویں تک چل کر جانے کے بجائے مقدر سے کنویں کو کھینچ کر لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ ظالم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے مظلوم بنے، ظلم کا نشانہ بنے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہنے کے بجائے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ پلٹنے، جپٹنے اور جپٹ کر پلٹتے ہوئے لہو کو گرما دینے کے بجائے کونے میں بیٹھ کر رونے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ صدر ذی وقار، محنت شرط ہے۔ صدر ذی وقار، محنت وہ شرط ہے جس کے بغیر آپ کامیابی کا تصور تو کر سکتے ہیں، کامیابی پا نہیں سکتے۔ یہ وہ شرط ہے جس کے بغیر آپ منزل تو دیکھ سکتے ہیں، منزل پر پہنچ نہیں سکتے۔ اور جناب والا، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنانے کا سوچا تھا، ایٹم بم بنایا نہیں تھا، ایٹم بم بنایا ان کی محنت نے۔ جناب والا، ایک عمر شریف نے اپنی قوم کو ہنسانے کا سوچا تھا، ہنسایا نہیں تھا، پوری دنیا کو اپنے فن سے ہنسایا ان کی محنت نے۔ جناب صدر، 10 سال کی عمر سے میر تقی میر نے عوام کے دلوں میں اترنے کا سوچا تھا، اترے نہیں تھے، اتارا ان کی محنت نے۔ جوش ملی آبادی، عوامی شاعر بنے نہیں تھے، عوامی شاعر بنایا انہیں ان کی محنت نے۔ صدر ذی وقار، جب یہ محنت کی جاتی ہے نا تو یہ رائگاں نہیں جاتی۔ جب یہ محنت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو سید احمد خان کو سر سید احمد خان بنا دیتی ہے۔ جب یہ محنت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو مروند کی سرزمین پر پیدا ہونے والے عثمان مروندی کو لال شہباز قلندر بنا دیتی ہے۔ اور جب یہ محنت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو دنیا جسے پاگل، دیوانہ، مجنوں کہتی ہے، یہ محنت اسے بہلول دانا بنا دیتی ہے۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ صدر علی وقار، اگر آج ہم نے کامیابی کا صحرا محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھے کہ طوفان میں موجوں سے مقابلہ کر کے کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملاح کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپو توڑ دیں گے۔ منزل کی طرف گامزن متحرک قافلے اپنے سفر قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمود کی چادر اوڑھ لیں گے۔ یہ طلبہ و طالبات ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے، جدوجہد، محنت، کوشش،
کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر فٹ پاتھ پر بیٹھے بابا نجومی بنگالی جادوگروں سے ناطہ جوڑ لیں گے؟ جناب صدر، اگر ان تمام دلائل کے باوجود بھی کوئی قسمت کے کچے گڑے پر بیٹھ کر مقدر اور صرف مقدر کے راگ الاپتے ہوئے دریا پار اپنی منزل سے ملنے کی طلب رکھے، تو اس کے لیے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، درتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ، والسلام۔